السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وعلی آل محمد الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطیب ذکری وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ پچھلی مجلس میں ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا کیا، ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں پیدا کیا ہم نے انسان کو اور جنات کو سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے اللہ کے پاس؟ کہ وہ اس کی عبادت کریں، اس سے ہٹ کے کچھ بھی کام نہیں ہے اللہ کے پاس۔ اللہ کا منشا یہ ہے کہ انسان اس کی عبادت کرنا، دوسرا کام نہیں کرنا۔ ہم آج دنیا میں لگے ہوئے ہیں، ہم کمانے کے واسطے ہمارے پاس ٹائم ہے، دوستوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، اونچی اونچی عمارتیں بنانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، ہمارے پاس دنیا کے ہر کام کے لیے ٹائم ہے، مگر جس مقصد کے لیے ہم پیدا ہوئے وہ مقصد پورا کرنے کے واسطے ٹائم نہیں۔ اگر ہم دعوت دیں کسی کو کہ آؤ بھائی مقصد کو سمجھیں گے، نہیں بھائی دیکھیں گے، دعا کرو ہمارے واسطے، ہمارے واسطے بھی دعا کرو۔ اکثر یہ جملہ ہم سننے میں ملتا ہے، دعا کریے ہمارے لیے بھی، ہمارے حق میں بھی اللہ سے دعا کریے۔ اس طرف آؤ نہیں آتی، پھر کیسا مقصد کو پورا کریں گے؟ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کے تعلق سے یعنی حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود فطرت الاسلام، ہر نو مولود فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں وہ فطرت اسلام پہ ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے ماں باپ یہودی ہے تو اس کو یہودی بنا دیتے، اگر اس کے ماں باپ نصرانی ہیں تو اس کو نصرانی بنا دیتے، اگر اس کے ماں باپ بت پرست ہے تو اس کو بت پرست یعنی آگ کی پوجا کرنے والے ہیں تو آگ کی پوجا کرنے والا بنا دیتے، اگر اس کے ماں باپ مسلمان ہیں تو اس کو مسلمان بنا دیتے۔ مگر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تو فطرت اسلام پہ ہے۔ دنیا میں کوئی بھی بچہ پیدا ہونے دو، وہ فطرت اسلام پہ ہے، فطرت اسلام سے ہٹ کے نہیں ہے۔ فطرت اسلام کیا ہے پھر؟ مجھ نہیں معلوم۔ ہم آج مسلمان ہیں مگر ہم کو فطرت اسلام کیا ہے سو نہیں معلوم۔ فطرت اسلام یہ ہے
کہ اپنے رب کو جاننا، پہچاننا، اس کے بعد اس کی عبادت کرنا. جان کر، پہچان کر اس کی عبادت کی جاتی. یہ فطرت اسلام ہے. ہم آج دیکھیں گے دنیا میں کیا ہے، اس ہندوستان میں ہم اپنے ملک میں اگر دیکھیں یا پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو لوگ دنیا میں تھے فطرت اسلام پہ تھے. رب کس کو بولتے ہیں؟ رب کے معنی کیا ہے؟ پالنے والے. فطرت اسلام کیا ہے؟ اپنے رب کو تلاش کرنا، جاننا، پہچاننا، اس کی پرستش کرنا، یعنی اس کی عبادت کرنا. رب کو جان کے، پہچان کے اس کی عبادت کرنا ہے ہمارے کو. دیکھو دنیا میں اگر ہم اپنے ملک میں اگر دیکھیں گے تو یہ جو غیر مسلم ہیں ان کو جس سے وہ لوگ پلتے ہیں اس کی عبادت کرتے. جس کسی سے دکان سے اگر پلتے ہیں تو دکان کی عبادت کرتے. آٹو کے ذریعے اگر پل رہی تو آٹو کی عبادت کرتے. گھر سے نکلنے سے پہلے اس کو جیسے بٹو لگاتے، اس کی جیسے آرتی اتارتے، پوری اس کی سوب کرتے. اگر کوئی لاری سے پل رہا تو لاری کی جیسے اس کی عبادت کرتے، اس کی جیسے پرستش کرتے، اس کی پوجا کرتے. انہیں دیکھ کے جو ایسے عبادت کر رہا کہ میں اس سے پل رہا ہوں، یہ میرا رب ہے بول رہا ہوں. ہم اللہ کو دیکھیں، ربوبیت اللہ کی، پھر فطرت اسلام پہ نہیں ہے. ہم رب کو تو دیکھے ہی نہیں، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ رب ہے، دیکھیں اللہ پال رہا سو، پھر کیسا ہم فطرت اسلام پہ ہوئے؟ حدیث میں سے ہٹ گئے نا. ہم یہ حدیث کے خلاف عمل کر رہے ہیں ہم، پھر ہم جنت میں کیسا جائیں گے؟ ہم جنت میں کیسا جاتے ہیں؟ ہم دعویٰ کر رہے ہیں ہم جنت ہماری ہے بول کے، اگر ہمارا عمل پورا خلاف ہے کیسا جاتے جنت میں؟ نہ اس کو جان رہی نہ پہچان رہی، پھر پرستش کیسا کریں گے اس کی؟ نہیں معلوم. یہ شیطان اس لیے کیا کرا؟ جو جانتے ہیں شیطان صراط مستقیم پہ بیٹھے ہوا ہے، انہیں سیدھی راہ پہ ادھر ادھر نہیں رہتا. انہیں جو یہ بتانے والے ہیں رب کون ہے، رب کا پتہ بتانے والے کے پاس آنے نہیں دیتا. مقصد حیات یعنی انسان کو جو پیدا کرنے کا اللہ کے پاس جو مقصد ہے کیا ہے؟ ہر آن اللہ کی عبادت کرنا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. لیعبدون سے مراد لیعرفون یعنی اللہ کو پہچاننا. تو اللہ کو پہچاننے کے لیے شیطان آنے نہیں دیتا. کیونکہ پہچان لیا اللہ کو جان لیا بندہ، اللہ کو پہچان لیا تو انہیں کامیاب ہو جاتا. جب اللہ کو جانیں گا، اللہ کو پہچانیں گا تو اپنے ہر کام میں، اپنے ہر فعل میں اللہ کو ساتھ رکھے گا. ہم آج کیسا ہے ہمارا حساب دیکھو. ہم ایمان لائے بول کے ہم دعویٰ کر رہے ہیں
کیا ایمان لائے ہم؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. یہ ایمان لائے ہم. خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے وہ رہے. جب اگر کوئی چیز ہمارے ساتھ ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے، ہم کچھ جو کام کرتے ہیں اور وہ ہمارے کو فائدہ دیتی ہے وہ چیز، تو ہم یہ بولتے دیکھیں ہمارا کمال، ہماری دماغ، ہم ایسا کریں، یہ پلان بنائیں، یہ کریں، اس کو یہ بولیں تو انہیں جیسے ایسا کرا یہ چیز بھی میرے کو اتنا فائدہ ہوا. اور اگر ہم کو کچھ نقصان ہوتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کہیں کو کر رہا ہے ایسا، میں اتنی محنت کر رہا ہوں، میرے کچھ کہیں کو نقصان دے رہا، یہ کچھ کام نہیں کر رہا تو اس کو فائدہ ہو رہا، میرے کو کہیں کو نقصان ہو رہا. اللہ کو ظالم بنا دے رہے، نعوذ باللہ من ذالک، نخل کفر نباشد. نقصان ہوا، تکلیف ہوئی، اللہ میرے ساتھ کہیں کو کر رہا. نقصان اور تکلیف اللہ کی طرف منسوخ کر رہی، اور جو فائدہ ہو رہا وہ اپنی ہوشیاری پہ جیسے منسوخ کر، اپنی عقل کو جیسے پیش کر. پھر ایمان لائے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. خیر جو بھی رہیں گا، اچھائی جو بھی میرے ساتھ ہوں گی، برائی جو بھی تکلیف میرے کو پہنچیں گی، جو بھی نقصان میرے کو ہوں گا، وہ اللہ کی جانب سے ہے، میرا کچھ بھی کمال نہیں ہے. یہ کب ہوتا؟ رب کو جانے تو ہوتا. جب تک رب کو نہیں جانے بول ہی نہیں سکتے، خالی زبان سے بولتے رہتے ایمان لایا، خیر و شر اللہ کی جانب سے ہے، خالی زبان سے بولتے رہتے. اور زبان اللہ کے پاس وہ نیچ نہیں ہے. اللہ کے پاس تو جیسے دل کی طرف دل چلتا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا، آج کے دن نہ تمہارا مال تم کو نفع دینے والا ہے اور نہ کوئی اور چیز تم کو نفع دینے والی ہے. کوئی چیز تم کو آج فائدہ دینے والی نہیں ہے. ہاں اگر تم سلامتی والا قلب لے کر آئے وہ تمہارے لیے جیسے بہتر ہے. پھر سلامتی والا قلب کیا ہے؟ قلب بولتے کس کو؟ رہتا کہاں؟ قلب کس کو بولتے؟ کہاں رہتا قلب؟ نہیں بولتے. اللہ بول رہا قیامت کے دن کوئی چیز تم کو نفع نہیں دینے والی ہے. لا ينفع لا آج کے دن تمہارے لیے کوئی نفع والی چیز نہیں ہے، نہ کوئی مال ہے تمہارا، نہ تو کہ تمہارا عمل ہے. ہاں جو سلامتی والا قلب لیں گا انہیں کامیاب ہے. تو سلامتی والا قلب کیسا رہتا؟ ہم اس سے بے خبر ہیں، قلب سے، اپنے قلب سے بے خبر ہیں. قلب کیا ہے؟ پھر کیسا قلب، کیسے مقام ہے؟ قلب کا مقام کو بھی نہیں سمجھے ہم، توجہ ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ قلب المومنین عرش اللہ. اللہ مومن کا قلب اللہ کے رہنے کی جگہ ہے. کتنا بڑا ہے قلب؟ پھر ہر ایک کا قلب الگ الگ ہے.
कैसा है अल्लाह? कल्बिश नहीं मालूम तो अल्लाह कहाँ से मालूम होता है नहीं ऐसा नहीं। कल्ब बोले तो हम ये इसको समझ रहे हैं, ये सीने के बीच में फसलों के नीचे जो है वो तो सबको है। बकरा काटे तो बकरे को भी निकलता है। फिर अल्लाह ताला कौन से कल्ब की बात कर रहा, उससे बेखबर है, हमको खबर ही नहीं है। कामयाब होना है तो सलामती वाला कल्ब हमारे पास रहना। सलामती वाला कल्ब बोले तो ईमान जिसके कल्ब में है, जिसके दिल में अल्लाह है, उन्हें सलामती वाला कल्ब है। जिसके दिल में दुनिया है उसका कल्ब सलामती वाला नहीं है, नुकसानदेह है। जिसके दिल में अल्लाह है वो उसका दिल सलामती वाला है। ये सलामती वाला कल्ब कब होता? ये कल्ब हमारा सलामती वाला कब होता? जब हम ईमान लाए, जैसा अल्लाह बोला, अल्लाह के रसूल बताए, वैसा अगर हम ईमान लाए तो सलामती वाला कल्ब होता। ईमान लाना फिर उस पर टिकना, खाली ईमान ला लिया तो भी नहीं होता, फिर उस पर टिकना, टिके तो सलामती वाला कल्ब हम साथ में लेके जा सकते। और शैतान को मालूम है कामयाब कौन हो सकता, उसको मालूम है कामयाब कौन होगा और नाकाम कौन होगा। इसलिए शैतान क्या करता? कल्ब पे हमला करता। सीधा कल्ब पे हमला करता हूं, क्योंकि मालूम है उसको ईमान कहाँ रहता? कल्ब में रहता, इधर उधर नहीं रहता। कल्ब में ईमान रहता, कल्ब में से ईमान निकालना है उसको। जैसा बोला ना मैं, खैर अच्छा कुछ भी हुआ हम करें, बुरा जो हुआ अल्लाह की तरफ से। जब के ईमान हम ला रहे, खैर भी अल्लाह की तरफ से है, शर भी अल्लाह की तरफ से है। नफा भी पहुंचेगा तो अल्लाह की तरफ से, नुकसान भी पहुंचेगा तो अल्लाह की तरफ से। नफा पहुंचा, हम अपने बाजुओं को जोर दे रहे हैं, हमारी ताकत से हुआ, हमारी अकल से हुआ, हमारी होशियारी से हुआ, निकाल लिया ईमान। हम क्या समझ रहे? ईमान वाले हैं, नमाज ना पढ़ रहे बराबर, ज़कात दे रहे, हज कर रहे, सब कर रहे, कहाँ है ईमान? फायदा पहुंच रहा तो दिल में तो ये यकीन है, मैं ये काम कर रहा हूं, मेरी ये होशियारी से मेरे को ये फायदा होगा, दिल में यकीन है। अगर नुकसान हो गया, अरे क्या तो हुआ कि उस्ताद अल्लाह मियां क्या तो भी कर दिया मेरे साथ। नुकसान अल्लाह की तरफ गया ईमान, फायदा हो गया अपनी तरफ मंसूब कर लिए, चले गया ईमान। फिर कहां से सलामती वाला कल्ब रहेगा? हम समझ रहे हैं ईमान वाले, कैसा निकाल लिया? खाली एक शर और खैर से जैसे निकाल लिया, खैर को अपनी तरफ मंसूब कर दिया, शर को जैसे अल्लाह की तरफ मंसूब कर दिया। जो भी भलाई हो रही हमारे साथ अपनी तरफ या बंदे की तरफ मंसूब कर दिया, नुकसान अल्लाह की तरफ मंसूब कर दिया, पलटा दिया, अल्लाह में ऐसा कर दिया मेरे साथ, क्या करेंगे? जो भी काम करो उल्टा हो रहा, जो भी काम करो उल्टा, क्या मर्जी है कि अल्लाह की। गया ईमान। कहां से आता? जब जाएंगे हशर में खाली हाथ रहेंगे। तो उससे बचना, तो उससे बचने के लिए रब को जानना,
رب کو پہچاننا. فطرت اسلام پہ آ جانا. فطرت اسلام پہ آ گئے تو کامیاب ہوتا. جب تک مسلمان فطرت اسلام پہ نہیں آیا نہیں ہوتا. کیونکہ رب کو جاننا ہے, رب کو پہچاننا ہے. یہ پیدا ہونا ہے, مقصد حیات ہمارا یہ ہے. اس کو جاننا, اس کو پہچاننا, اس کی پرستش کرنا, یہ مقصد حیات ہے. رب کو جانیں گے نہیں, پہچانیں گے نہیں تو جیسے ہم کیسا جیسے اس کو ایمان والے بنیں گے. کیونکہ ایمان کس پہ لانا ہے, کیسا لانا ہے, پھر اس کی حفاظت کرنا. شیطان کیسا ایمان نکال لیتا معلوم ہی نہیں ہمارے کو. انہیں کیسا کیسا حملے کرتا. انہیں نمازہ نہیں پڑھاتا, سمجھ رہے, نمازہ تو پڑھاتا, انہیں اچھا پڑھاتا, بہت اچھی طریقے سے پڑھاتا نمازہ. زکات دینے لگاتا, حج کراتا, روزے رہنے لگاتا, سب کرتا. کیونکہ اس کو معلوم ہے کامیاب جو کون ہوں گے, جو ایمان لائے. حدیث میں کیا خبر ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, اگر کسی شخص کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی اگر ایمان ہے تو میں اس کی شفاعت کر کے جنت میں لے کے آؤں گا. عمل نہیں بولے, انہیں ایک وقت بھی نماز پڑھا تو میں اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا, ایک روزہ بھی رہا تو جنت میں لے کے جاؤں گا, صدقہ اتنا کرا تو جنت میں لے کے جاؤں گا, اتنی خیرات کرا تو لے کے جاؤں گا, حج کرا تو لے کے جاؤں گا جنت میں. نیک اعمال کا ذکر ہی نہیں کریں. کیا بولے, رائی کے دانے, یعنی ایک مقدار بتا دیے, ایک لمٹ بتا دیے. مثال سمجھنے کے واسطے, آج کل ایگزامات چل رہے ہیں اسکولوں میں, بچوں کو پاس ہونے کے واسطے کوشچن پیپر رہتا 100 مارکس کا. 100 مارکس کا کوشچن پیپر رہتا. اس میں پاسنگ مارکس کیا ہے, 35 مارکس آئے, بچہ پاس ہو گیا. 34 آئے تو نہیں ہوتا, فیل ہو جاتا. ہم کو بھی ایمان کی کم سے کم مقام بتا دی. اب زیادہ وہ ہے, رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے, یعنی ایمان کم بھی رہتا, ایمان زیادہ بھی رہتا. کم سے کم تعداد کیا ہے, رائی کا دانہ. جیسا بچہ اسکول میں پاس ہونا ہے, کلاس میں پاس ہو کے دوسری کلاس میں جانا ہے, تو اس کو 35 مارکس منیمم ہے, اس سے کم آئے فیل. رائی کے دانے سے کم آ گئے ایمان, فیل. رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے, جنت میں لے کے جاتا ہوں. اور ایک سرکاری دوارا ایک حد بتا دیے. اب ہم ایمان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. ہم خالی ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے, ہم سمجھ رہے ہیں ہم جنت ہماری ہے. عمل تو پورے ہمارے وہی ہے بے ایمانی کے. عمل تو ہمارے پورے بے ایمانی کے ہیں, ایک بھی ایمان والا عمل نہیں ہے ہمارا. دیکھ لو ہے کیا, اللہ تعالیٰ بول رہا مالک میں ہوں, پھر ہم کیا ہے, دیکھ لو. ہم اللہ کو نہ جانے نہ پہچانے, پھر اس کی عبادت کیسا کریں گے, کیسا قبول کریں گے. اللہ ہماری عبادت کیسا قبول کرے گا. اگر ہم کسی کی تعریف کر رہے بغیر جانے بغیر پہچانے کے تعریف کرے تو قبول کرتے کبھی. تو کیا بول کے میری عبادت کر رہا بندے, میں کیا ہوں بول کے عبادت کر رہا تھا.
نہیں، ہمارے ماں باپ بولے ہم جیسے مسلمان ہیں، نماز پڑھنا ہے اس لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے ماں باپ بولے ہم مسلمان ہیں، روزہ رہنا رمضان میں اس لیے ہم روزہ رہ رہے ہیں۔ ہمارے ماں باپ بولے پیسے ہے، صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ دے بولے ہم دے رہے ہیں، حج کرو بولے ہم حج کر رہے ہیں۔ تو جانا کئی کو نماز پڑھنا، کئی کو زکوٰۃ دینا ہے، کئی کو جیسے حج کرنا ہے، کئی کو روزہ رہنا ہے، کچھ بھی ہمارے کو نہیں معلوم۔ نماز کس کو بولتے نہیں معلوم، روزہ کیا ہے نہیں معلوم، زکوٰۃ کیا ہے نہیں معلوم، حج کیا ہے نہیں معلوم، سب سے بے خبر، مگر عمل میں برابر کمی نہیں۔ اس سے بچنا ہے ہمارے کو، اس سے بچ کے ایمان لانا ہے، ایمان لا کے ہمارے کو ہمارا کامیاب ہونا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا، اللہ کو جاننا، پہچاننا، اس کا ذریعہ کیا ہے، علم۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علم فرض کرے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ والمسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ہم وہ کام چھوڑ دیے اس لیے جیسے ہم رب کو نہیں پہچان رہے۔ ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ یہ جو جامعہ میں یہ جو پڑھ رہی مدرسوں میں جا کے، یہ فرض کفایہ ہے، جیسا نماز جنازہ ہے، فرض کفایہ ہے۔ ایک آدمی بھی اگر پڑھ لیا تو پورے مسلمان فری ہے اس سے۔ تو یہ جو علم ہے یہ فرض کفایہ ہے۔ یہ مثال سمجھنے کے واسطے، کسی شخص کا انتقال ہو گیا، کسی شخص کا انتقال ہو گیا، اس کی جائیداد کو تقسیم کرنا ہے، وراثت، اس کی وراثت تقسیم کرنا ہے۔ کیسا کرنا؟ روز اس کی ضرورت پڑتی ہے ہمارے کو، اس کا علم حاصل کرنے کا۔ کوئی ایک عالم علم حاصل کر لیا، وراثت تقسیم کرنا کیسا، اس کے پاس گئے، پوچھے، انہیں بتا دیا۔ اس کا پھر ہم روز جیسے جائیں گے، ہم جیسے روز وراثت تقسیم کر لیتے بیٹھ کے، نہیں کرتے۔ پھر مگر روز اللہ کی عبادت کرنا ہے، روز نماز پڑھنا ہے، اللہ کی ہر آن اللہ کی جیسے عبادت کرنا ہے، اس کو جاننا ہے، اس کو پہچاننا ہے۔ کوئی ایک معلوم کر لیا اگر وراثت کیسی تقسیم ہوتی، خلا کے مسائل، طلاق کے مسائل روز ہے کیا ہمارے پاس جو ہم علم حاصل کرنے کے واسطے؟ شہر میں ایک حاصل کر لیا بس، گاؤں میں ایک آدمی اگر وہ علم حاصل کر لیا بس ہے، فرض کفایہ ختم۔ مگر گاؤں کے یا شہر کے جو دوسرے مسلمان ہیں، علم دین حاصل کرنا فرض ہے ان کے اوپر، اگر وہ حاصل نہیں کرے تو جیسے کوئی گنہگار۔ اور آج ہم علم دین کو چھوڑ دیے، علم کو چھوڑ دیا ہم۔ اصل جو علم ہے وہ علم کو چھوڑ دیے، ظاہری علم کو لے لیے۔ یہ علم حاصل کر کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم جیسے دیندار ہو گئے، ہم کو پورا دین معلوم ہو گیا، سمجھ رہے ہیں۔ یہ اعمال میں کمی پیشی، نماز میں جیسے اگر کچھ غلطی ہو گئی تو اس کو جیسے کیسا سیدھا کرنا، وہ علم ہے۔ روزے میں جیسے ہمارے کو جیسے طبیعت خراب ہو گئی، خیاں ہو گئے تو کیا کرنا، زکوٰۃ کس کو دینا، زکوٰۃ میں پہلا حق کس کا ہے،
یہ علم حاصل کر کے حج میں جو ہے سو اگر کچھ آگے پیچھے ہو گیا تو دم دینا، تو کہاں دینا، کتنا دینا، کیسا دینا، یہ علم حاصل کر لے کے ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم بہت بڑے دیندار ہو گئے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے، پیچھے مقتدی آ گئے، ایک رکعت چھوٹ گئی تو دوسری رکعت چھٹی ہوئی رکعت کو کیسا مکمل کرنا، وہ ہم علم حاصل کر لیے، ہم بہت بڑے دیندار. یہ دین ہے ہی نہیں. پورے مسلمان یہ علم کیسا حاصل کریں گے؟ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا مدرسے تھے کیا جو علم حاصل کرے؟ کون سا علم حاصل کرے؟ تھوڑے صحابہ آتے تھے، بیٹھتے صحبت میں، علم دین حاصل کرتے تھے، چلے آتے تھے. پھر ہم یہ علم کو جان کے یہ علم پہ ہم فخر کر رہے ہیں، ہم دیندار. یہ علم اتنا ہو گیا جتنی ہم کو ضرورت ہے، بس ہے. نماز پڑھنے میں کیسا پڑھنا علم آ گیا. اگر ایسا غلطی ہوئی تو اس میں اب جیسا نماز میں جو ہے سو قرات کرنا فرض ہے. اتحیات اگر 4 رکعت کی نماز ہے، اتحیات نہیں پڑھ کے اٹھ گئے، دوسری رکعت میں اتحیات نہیں پڑھے اٹھ گئے، دوسری رکعت میں اتحیات پڑھنا واجب ہے، فرض نہیں ہے، واجب ہے. بھول گئے، اٹھ کے ٹھہر گئے، چوتھی رکعت میں یاد آ گیا کہ بھائی اتحیات نہیں پڑھی تھی، تیسری رکعت میں یاد آیا، چوتھی یاد آیا، سجدہ سہو کرے، نماز ہو گئی. اتنا علم حاصل کر لیے بس ہے. اتنا جو سالوں مدرسے میں لگانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اتنی ضرورت ہے نا بھائی. کب سجدہ سہو کرنا، کب نہیں کرنا. جماعت میں جو ہے شامل ہوئے، ایک رکعت چھوٹی تو کیسا اس کو مکمل کرنا، 3 رکعت چھوٹے تو کیسا مکمل کرنا. کتابیں ہیں، پڑھ لو، مدرسے کی بھی جانے کی کیا ضرورت ہے. اہل خدمات شرعیہ کتاب ہے مسائل کی، پڑھ لو، بس علم دین حاصل ہو گیا. دیندار ہو جاتے نہیں ہوتے، کیونکہ دین الگ ہے، فقہ الگ ہے، یہ مسائل الگ ہے. ہم مسائل کو جان کے مسائل پہ عمل کر کے ہم دیندار بن رہے. اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. اللہ کے پاس دین قابل قبول ہے. اس لیے جاتے ہی ایسا سوال ہے دین کا، نماز کا سوال نہیں ہے. نماز کا حشر میں ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کس سے سوالات؟ جو قبر میں کامیاب ہوں گا اس سے جو ہے سو سوال ہوں گا. نماز پڑھا نہیں پڑھا، زکوٰۃ دیا نہیں دیا، روزہ رہا نہیں رہا، حج کرا نہیں کرا، یہ سوالات جو قبر میں کامیاب ہوا اس کو ہے وہاں پہ. جو قبر میں کامیاب نہیں ہوا اس کو کئی سوالات. انہیں تو جہنم میں ہے، جہنم کے والے کی کئی سوالات. نماز پڑھا نہیں پڑھا، روزہ رہا نہیں رہا، سیدھا سیدھا جہنم میں. ہم بغیر دین جانے کے، بغیر رب کو جانے کے، بغیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرے کہ ہم چلے گئے تو قبر میں کیا جواب دیتے؟ کچھ بھی نہیں دیتے. لا ادری لا ادری لا ادری، دوزخ کی کھڑکی کھلی. تو اس سے بچنا، تو اس کے لیے اللہ کو جاننا، پہچاننا. مقصد حیات کیا ہے ہمارا؟ رب کو جاننا، پہچاننا، اس کی پرستش کرنا. ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں بغیر جانے کے، بغیر پہچانے کے. اللہ بولا جانو میری معرفت حاصل کرو. اللہ کے رسول بولے اللہ کو جاننا، پہچاننا، اس کی پرستش کرنا، یہ فطرت اسلام ہے. اللہ بولا میری پہچان کے لیے میں تمہارا پیدا کرا، تو پہچان کے اس کی عبادت کرنا یہ فطرت اسلام ہے. یہ ہر انسان میں رہتی ہے.
اپنے رب کو تلاش کرنے کی، اور جو اپنے رب کو تلاش نہیں کرا انہیں جو ہے گمراہ ہے۔ تو اس کے لیے کسی بھی چیز کو پہچاننے کے لیے اس کے جاننا ضروری ہے۔ جاننا ہی علم ہے، جاننے کچھ علم بولتے ہیں۔ علم کس کو بولتے ہیں؟ جانتے پن۔ پہچان کے لیے علم ضروری ہے، کسی بھی چیز کو پہچان کے لیے علم ضروری ہے، بغیر علم کے ہم کسی کو بھی نہیں پہچان سکتے۔ کوئی شے کو ہم کو پہچاننا ہے دنیا میں، کسی بھی شے کو، کسی بھی چیز کو ہم کو پہچاننا ہے، علم ضروری ہے، بغیر علم کے ہم اس کو نہیں پہچان سکتے۔ اسی لیے علم دین فرض ہے جو ہم آج چھوڑ دیے۔ انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو ہم آئندہ مزید اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارا مقصد حیات یعنی رب کو جانیں گے، رب کو پہچانیں گے۔ رب کو جاننا، رب کو پہچاننا تو علم دین حاصل کرنا۔ انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے ہم جیسے مزید اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔